بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمو کا کام تو کسی کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا، مگر وہ سوداگر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ اسے شمو سوداگر کہتے تھے۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنا مال بیچنے آیا ہے یا کسی دوسرے کاروباری شخص کا۔ دیکھنے والا تو اسی کو مالک سمجھتا تھا۔ شمو بھی ہر ایک کے سامنے ہر وضاحت نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنا مال خریدایا ہے یا کسی کمیشن پر دوسرے تجارتی لوگوں کا۔ اس کے پاس مال برداری کے لیے ایک سفید رنگ کا خچر تھا۔ آپ نے خچر کا نام تو سنا ہوگا، نہ یہ گھوڑا ہوتا ہے اور نہ گدھا۔ اس میں کچھ عادتیں گھوڑے کی ہوتی ہیں کہ وہ گھوڑے کی طرح تیز دوڑ سکتا ہے اور زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، اور کچھ خصلتیں گدھے کی ہوتی ہیں کہ شکل و صورت میں بھی گدھے سے زیادہ ملتا ہے۔ کبھی کبھی ضد پر آ جائے تو راستے میں ہی اڑ جاتا ہے، جتنا بھی مار لو چلنے کا نام نہیں لیتا۔ یہی عادتیں شمو سوداگر کے خچر میں بھی تھیں، مگر شمو سوداگر کو اس کی عادتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تو اس سے مال برداری کا کام لیتا تھا اور اپنی روزی کماتا تھا۔ شمو سوداگر کو یہ بات بہت پسند تھی کہ کوئی اس کے ککو کو خچر کہے۔ وہ باتوں ہی باتوں میں خچر کا نام ککو کہہ کر ظاہر کر دیتا تھا، تاکہ سامنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا نام ککو ہے۔ ککو بہت بردبار جانور تھا، کم کھاتا تھا اور کام پورا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شمو سوداگر نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب کاروباری دورے سے وہ واپس آتا اور کمیشن کی ادائیگی ہوتی تو ان پیسوں میں سے وہ اپنے ککو کے لیے بھی اچھا دانہ کھلاتا تھا۔ اسی طرح ان کی زندگی آرام سے بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ کسی صحرا سے گزر رہا تھا کہ سوداگروں کا ایک گروہ آپس میں جھگڑا کر رہا تھا۔ شمو سوداگر بھی ان کے پاس چلا گیا۔ اجنبی، ہمارے درمیان فیصلہ کرو گے؟ ایک سوداگر نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہمیں اس اجنبی کا فیصلہ منظور ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق ہم میں سے کسی سے بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف کے سوداگروں نے تائید کی۔ پہلے مسئلہ تو بتاؤ، کیا مسئلہ ہے جس کا تمہیں مجھ سے فیصلہ کرانا ہے؟ شمو نے آرام سے ککو کو کھڑا کر کے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس سچے موتیوں کی تھیلی تھی، جو یہ دوسرے شہر بیچنے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس جگہ پڑاؤ ڈالنے سے پہلے زید نے وہ تھیلی بھی چیک بھی کی تھی، سچے موتی بھی پورے تھے۔ کل رات ہم سب سو گئے تھے اور جب صبح سو کر اٹھے تو سچے موتیوں کی تھیلی غائب تھی۔ یقیناً یہ تھیلی ہم میں سے کسی شخص نے چوری کی ہے، کیونکہ اس جگہ کوئی دوسرا شخص نہ آیا نہ گیا۔ اب ہم میں چور کون ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ معاملہ سن کر پہلے تو شمو سوداگر نے ان سب کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، یہ بتاؤ، کیا تم میں سے کسی کے پاس عطر ہے؟ دو سوداگروں نے بوتلیں عطر کی نکال کر شمو سوداگر کو دے دیں۔ شمو نے ایک خیمہ خالی کرایا اور اس میں اپنے ککو کو لے گیا۔ چند منٹوں کے بعد شمو واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں عطر کی دونوں بوتلیں خالی تھیں۔ سوداگر خیمہ خالی کرانے، ککو کو اندر باندھ کے آنے اور خالی عطر کی بوتلوں کا معمہ سمجھ نہ سکے۔ سب کو حیران دیکھ کر شمو سوداگر ان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، بھائیو، میرے ککو میں ایک خوبی ہے، وہ چور کو پہچان کر شور مچانے لگ جاتا ہے، مگر اس سے پہچان کرانے کے لیے اس کو عطر پلانا پڑتا ہے، اور وہ عطر پی کر خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی چور اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ زور زور سے آواز بلند کرتا ہے۔ لہٰذا اب تمہیں ایک ایک کر کے خیمے کے اندر جانا ہوگا اور ککو کی گردن کو چھونا ہوگا۔ جیسے ہی وہ شخص جس نے زید کے سچے موتیوں کی تھیلی چوری کی ہے ککو کی گردن کو ہاتھ لگائے گا، ویسے ہی ککو زور زور سے ڈھیچو کرنے لگ جائے گا اور ہم چور کو پکڑ لیں گے۔ سارے سوداگر اس عجیب و غریب بات پر حیران کھڑے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک خچر بھلا کیسے چور کی پہچان کر سکتا ہے۔ شمو سوداگر نے سب سے پہلے زید ہی کو حکم دیا کہ وہ اندر جائے اور ککو کی گردن کو چھو کر آئے۔ زید اندر گیا اور ککو کی گردن پر ہاتھ لگا کر واپس آ گیا۔ پہلا شخص تو زید ہی تھا جس کی تھیلی چوری ہوئی تھی، لہٰذا اس کے ہاتھ لگانے سے ککو کے بولنے کی امید نہیں تھی۔ جب دوسرا سوداگر خیمے کے اندر گیا تو سب کا تجسس بڑھا، مگر وہ بھی واپس آ گیا۔ یوں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے تمام سوداگر ہاتھ لگا کر واپس آ چکے تھے۔
مگر ککو نے کسی کو بھی ہاتھ لگانے پر ڈھیچو ڈھیچو نہیں کیا۔ کیا کوئی شخص رہ گیا ہے جس نے ککو کو ہاتھ نہیں لگایا ہو؟ شمو نے ان سوداگروں کے سردار سے پوچھا۔ سردار نے گنتی کی تو پورے 20 سوداگر تھے۔ سردار نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب شمو سوداگر نے سب کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور سب کے ہاتھ سونگھنے لگا۔ 12واں شخص مشکوک نظر آیا تو شمو نے اسے قطار سے باہر نکال دیا اور پھر باقی لوگوں کے ہاتھ سونگھنے لگا۔ سب کے ہاتھ سونگھنے کے بعد شمو نے 12ویں شخص کا ہاتھ پکڑ کر سردار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ سوداگر چور ہے، اس نے زید کے سچے موتیوں کی تھیلی چوری کی ہے۔ سب سوداگر حیران تھے کہ اس نے چور کی پہچان کیسے کی، کیونکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ ککو شور مچانے لگے گا، مگر اس نے بھی تو ککو کو ہاتھ لگایا تھا، تب تو ککو نے شور نہیں مچایا۔ پھر شمو سوداگر خیمے کے اندر ککو سے پوچھنے بھی نہیں گیا کہ چور کون ہے۔ پھر اس سوداگر کو چور کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سردار نے پوچھ لیا، شمو اگر یہی چور ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ محترم امیر قافلہ، میں نے آپ سے مانگا ہوا تر ککو کو پلایا نہیں تھا، بلکہ اس کی گردن کے چاروں طرف مل دیا تھا۔ جب سوداگر ایک ایک کر کے اندر گئے تو جس کے دل میں چور نہیں تھا اس نے بلا جھجک ککو کی گردن کو ہاتھ لگایا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ چور نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ لگانے پر ککو شور نہیں مچائے گا۔ مگر جب چور خیمے کے اندر گیا تو اس نے سوچا کہ میں نے زید کے سچے موتیوں کی تھیلی چوری کی ہے اور میں ہی چور ہوں، لہٰذا میرے ہاتھ لگاتے ہی ککو بلند آواز کرے گا اور میں پکڑا جاؤں گا، لہٰذا اس نے ککو کی گردن کو ہاتھ نہ لگایا اور ویسے ہی اداکاری کرتا ہوا باہر نکل آیا جیسے اس نے سب کی طرح ککو کی گردن کو چھوا ہو۔ جب میں نے قطار میں سب کو کھڑا کر کے ہاتھوں کو سونگھنا شروع کیا تو اس چور کے علاوہ سب کے ہاتھوں میں سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے دل میں چور ہے تو یقیناً یہی چور ہے۔ اب تمہیں مزید ثبوت چاہیے تو اس کے سامان کی تلاشی لے لو۔ سردار نے ہکا بکا چور کی طرف دیکھا اور سوداگروں کو اشارہ کر کے اس چور کا سامان کھلوانے لگا۔ تلاشی لینے پر سچے موتیوں کی تھیلی اس کے سامان سے برآمد ہو گئی۔ زید نے خدا کا شکر ادا کیا اور سردار نے چور کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ شمو کا شکریہ ادا کیا اور سب نے مل کر 20 اشرفیاں اسے انعام میں دے دیں۔ 20 اشرفیاں لے کر شمو ککو کے ساتھ بہت خوش لوٹ رہا تھا۔ شمو زیادہ خوش اس لیے بھی تھا کہ اس نے اس قسم کا واقعہ کسی دوسری کتاب میں پڑھا تھا، لہٰذا اس کے ذہن نے کام کیا اور اس کی پڑھائی اس کے کام آ گئی، جس کی وجہ سے اسے انعام و کرام سے بھی نوازا گیا۔ شمو کے لیے 20 اشرفیاں بہت تھیں۔ اس نے سوچا کہ میں کب تک لوگوں کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر تک کمیشن پر لے کر جاتا رہوں گا، کیوں نہ ان 20 اشرفیوں سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں، مجھے سوداگری کا تجربہ تو ہے ہی۔ اس کی سوچ کارآمد ثابت ہوئی۔ اس نے 20 اشرفیوں میں سے 15 اشرفیوں کے گرم کپڑے خریدے تاکہ وہ پڑوس کے شہر میں موسم سرما میں ان کو فروخت کر سکے۔ وہاں سردی بہت زیادہ تھی اور یہ کپڑے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے تھے، اس طرح اسے بہت سا منافع بھی ہوتا اور دوسرے شہر کی سیاحت بھی۔ شمو نے ان پیسوں میں سے خود بھی کھانا کھایا اور ککو کو بھی پیٹ بھر کر کھلایا۔ عشاء کی نماز کے بعد شمو نے ککو کو تیار کیا اور گرم کپڑے اس پر لاد کر روانہ ہو گیا۔ شمو کو اتنا تو تجربہ تھا کہ وہ اس وقت اپنے گھر سے چلا تو فجر کے وقت اس شہر میں پہنچ جائے گا۔ رات بھر انہوں نے سفر کیا اور خیریت سے مطلوبہ شہر تک پہنچ گئے۔ تھوڑا سا آرام کرنے اور تھکن اتارنے کے بعد وہ مارکیٹ کی طرف روانہ ہوا تاکہ سامان فروخت کر سکے۔ ابھی وہ بازار کا رخ کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک شخص نے متوجہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس شخص نے دور سے سلام کیا اور پاس آتے ہی شمو سے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ شمو نے بھی پرتپاک لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ اس شخص نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ بولو سوداگر، کیا مال لائے ہو؟ ہاتھ ملانے کے بعد آنے والے شخص نے دریافت کیا۔ تمہارے شہر میں سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے اونی اور دیگر گرم کپڑے لایا ہوں۔ شمو نے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا زحمت کر کے مجھے مال دکھا دو، میں اس بازار میں دکان چلاتا ہوں،
اگر مجھے مال پسند آیا تو میں سارا مال خرید لوں گا۔ آنے والے شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے مال خریدنے کی پیشکش کی۔ شمو نے فوراً گرم کپڑے کپڑوں پر سے اتار کر اسے دکھا دیے۔ اجنبی شخص کو مال پسند آیا۔ بھئی سارے مال کے کیا دام لوگے؟ اجنبی نے دام لگائے۔ شمو نے کہا کہ سارا مال اگر میں بازار میں پرچون کے حساب سے بیچوں تو 100 اشرفیاں مل جائیں گی۔ شمو نے اسے خریدنے کے لیے بات کہی۔ ارے بھائی، نہ جانے کتنے دنوں میں مال بکے اور پھر تم اس قدر محنت کر کے کیا کرو گے؟ لاؤ میں اس مال کے دام 50 اشرفیاں دے دوں گا۔ اجنبی نے تھیلے میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور اشرفیاں گننے لگا۔ شمو نے بھی 20 اشرفیوں کا مال 50 اشرفیوں میں بیچ دیا۔ اس میں سراسر منافع تھا۔ شمو نے گن کر اشرفیوں کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور مال اجنبی کے حوالے کر دیا۔ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، میں تمہیں اپنے شہر سے لا دوں گا مناسب قیمت پر۔ یوں شمو اسے اپنے شہر کی مشہور و معروف اشیاء کی فہرست دکھانے لگا اور وافر مقدار میں پیدا ہونے والی چیزوں کے نام لکھوانے لگا۔ دونوں کی دوستی ہو گئی۔ شمو اسے اس کی ضرورت کا مال لا کر دیتا رہا اور وہ اسے اچھے داموں خریدتا رہا، یہاں تک کہ دونوں سوداگر امیر ترین ہو گئے اور بہت گہرے دوست بھی بن گئے۔ شمو ابھی جوان تھا اور حارث ادھیڑ عمر کا شخص تھا۔ شمو کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جبکہ حارث کی اولاد بڑی ہو چکی تھی۔ شمو کی شادی کون کرتا؟ بچپن میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی بھائی بہن نہیں تھا، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ باتوں باتوں میں حارث نے شمو کے حالات جان لیے اور اسے اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کر دی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، لہٰذا شمو کی شادی حارث کی بیٹی سے ہو گئی۔ یوں شمو حارث کے دوست سے اس کا داماد بن گیا۔ شمو اور حارث میں ایک عادت مشترک تھی کہ وہ دونوں کاروبار ایمانداری سے کرتے تھے، کسی کے پیسے غصب نہیں کرتے تھے اور نہ اپنا حق کسی پر چھوڑتے تھے۔ کوئی مال اگر نقصدار ہوتا تھا تو گاہک کو بتا دیتے کہ سامان میں فلاں نقص ہے، پھر بھی گاہک ان سے وہ نقص والا سامان خریدتا تھا تو اس نقص کی وجہ سے اس چیز کے دام کم لیتے تھے۔ گاہکوں سے اخلاق سے بات کرتے، پیار سے پیش آتے اور کاروبار میں لحاظ و مروت بروئے کار لاتے، منافع بھی مناسب وصول کرتے۔ کوئی گاہک ان سے خریدا ہوا مال واپس کرتا تو بخوشی واپس کر لیتے، بلکہ تبدیل بھی کر دیتے تھے۔ وہ کسی بھی وجہ سے اپنے گاہک کو دھوکہ دینا یا اندھیرے میں رکھنا یا ناراض کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ تو ان کے امارات نے ان دونوں کو مشہور و معروف کر دیا تھا اور کچھ ان کے اخلاق و عادات نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔